یہاں کا رہن سہن، ان کا رہن سہن دیکھ کر میں بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ واقعی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسراف کریں اور ہماری نیتیں ایسی ہو جائیں جو کہ بھرنا ہی ایک ناممکن بات ہو جائے، اور سے اور کی جو ایک چاہت ہے وہ اس میں ہم پھنس جائیں کہ کیا کیا ہو جائے، کیا کیا کھا لیں. یعنی کہ اگر ہم ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے روزے کی وجہ سے، تو دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ وہ چیزیں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، اور کیا کچھ فریز ہو رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، چٹنیاں بن رہی ہوتی ہیں، اور کتنے آئٹم بنا کر اس کی تیاری کے لیے اس کی پلاننگ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا سکیں کم ٹائم میں، یعنی کہ مینیجبل ہو سکے، لیکن چیزوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو میں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہوں تو مجھے یہی میں نے جیسے کہ کہا کہ مجھے یہاں ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہماری اچھی بات نہیں ہے. یہ تو نان مسلم ہے، جو انسان نان مسلم ہو اس کو تو دین کا پتہ نہیں، لیکن ان کے معاشرے میں یہ بڑی ہی پیاری بات ہے جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی برکت و ترقی دی ہے. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین مہینہ دیا، عطا کیا، رمضان، جس کی مین جو روح ہے وہ ہے ہی صبر پر، اور اپنے آپ کو روکنے پر، اور قناعت پر. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے رمضان کی تیاریاں، ہمارے عمل عام مسلمانوں کا، تو ہمیں وہ نظر نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، تو لیکن اگر آپ اس کے آفٹر افیکٹس دیکھیں تو کیا واقعی یہ رمضان کی برکتیں ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اسپیشلی پاکستان میں جو اتنا سارا کچھ 6 آئٹم، رول، کباب اور کٹلیس اور دہی بڑے اور چھولے اور 3 طرح کی چٹنیاں اور اتنا سب کچھ افطار، اور اس کے بعد پھر ڈنر الگ کرتے ہیں، شربت، اور یہ سب کچھ بنتا ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس میں مہنگائی میں یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہوں گے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ اور ہم نہیں اس بارے میں سمجھتی ہوں سوچتے، جب ہم یہ سب کچھ دکھاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور آن لائن کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سب نہیں سوچتے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو غریب بنایا تو وہ غریب ہے، وہ ہمارا پرابلم نہیں، ہمیں تو اللہ نے عطا کیا ہے. تو لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے تو ہمیں یہ چیز دیکھ کے چلنی ہے کہ کہیں ہمیں دیکھ کر کوئی احساس کمتری میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی محرومی میں مبتلا، احساس محروم میں مبتلا نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر ہم اپنے اسلام کو پڑھتے ہیں جتنا ہم نے پڑھا، الحمدللہ پاکستان میں رہ کر تو ہمیں اسکول میں بھی پڑھایا گیا کہ اس وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو ان کی زندگی میں تو ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے افطار کے اہتمام کیے اور طاقت کے لیے یہ کھایا اور اپنے آپ کو روزے کے درمیان فل رکھنے کے لیے یہ کھایا. ہمیں تو یہ نہیں ملتا. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو غریب تھے، ہمیں تو اللہ نے عطا کیا ہے. کیا ان سے زیادہ امیر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اس وسلم کو کس چیز کی دنیا میں کمی تھی؟ یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی تو مرضی، انہوں نے نہیں کھایا. تو لیکن ہم یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ہم اس بات کو بھولتے ہیں کہ روزہ ایک اس طرح کی عبادت ہے جو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا سکھاتی ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ بات ہمیں سے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں آنے کے بعد، میں نے یو کے آنے کے بعد جو لوگوں کی زندگی دیکھی، امیر لوگوں کو دیکھا کس طرح سے وہ پہنتے ہیں، اچھی چیز پہنیں گے لیکن آپ کو وہ اسراف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اکثر وہ منیملزم کی
بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ کم سے کم چیزوں میں کس طرح گزارا کیا جائے، گھر میں کم سے کم چیزیں کیسے رکھی جائیں۔ بہت ہی پیاری ویڈیوز ڈالتے ہیں، بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں کچھ برائیاں ہیں جو کہ انہیں پتہ نہیں، ظاہر ہے ان کا زندگی الگ ہے، انہیں جو اندھیرا ہے ان کے پاس اسلام کی روشنی نہیں، لیکن ہمارے پاس روشنی ہے، اس کے باوجود بھی ہم شاید، افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرح سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ تو ساتھیوں، گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ہماری شاپنگ ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، جو کچھ بھی کھانے کے، افطار کے اور سب جو بھی معاملات ہیں، اس کے بعد آپ کو لوگ بات کرتے ہوئے اکثر دکھیں گے کہ اکثر لوگوں کا بجٹ، جو مڈل کلاس ہے ان کا بھی بجٹ آؤٹ ہے، وہ بھی پریشان ہیں کہ کس طرح سے پورا ہوگا۔ امیر بھی آپ کو یہ بات کرتا ہوا ملے گا کہ بجٹ بہت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور کھانے کے بعد طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کو مسئلے ہو رہے ہیں، ہارٹ برن ہو رہے ہیں، ان سے عبادتیں نہیں کی جا رہی، اور 10 مسئلے ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اور وزن تو بڑھنا ایک عام بات ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہے رمضان میں، تو اصولاً تو ہم سب کے لیے یہ ایک باعث رحمت، باعث آسانی کی بات ہونی چاہیے۔ عام آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو میں ایک وقت کا کھانا پورا مہینہ سب نے نہیں کھایا، تو میری تو بچت ہو گئی اس مہینے، اور میری تو صحت اچھی ہو گئی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دیکھنے میں عام جو آیا ہے، اور یہاں تو یہ لوگ مہنگائی نہیں کرتے، رمضان کی وجہ سے سیلیں لگی ہوتی ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ بھی دیکھی میں نے، جو کہ میرا مشاہدہ ہے، کہ ویسٹ میں آپ کو سیلیں ملیں گی، رمضان کی سیلیں لگی ہوتی ہیں ہر جگہ، آپ ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ چلے جائیں، آپ کو چاول پہ سیل ہے، فروٹس پہ سیل ہے، ہر چیز پہ سیل ہے، لیکن آپ کو اس طرح سے اہتمام ہوتے نظر پھر بھی نہیں آتے۔ لوگ راشن لیتے ہیں، وہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمیں سیل میں 2 مہینے کا راشن 1 مہینے کی جگہ ہمیں تو کچھ فائدہ ہو گیا، ہم کچھ اور دن کا راشن اس میں چل جائے گا، لیکن اسراف کرتے ہوئے اس طرح سے، یعنی کہ سموسے، پکوڑے، اور 3 طرح کے کٹلیس، اور 4 طرح کے شربت، اور یہ سب کچھ ہوتا آپ کو نہیں دکھے گا، حالانکہ یہاں پر سیلز ہوتی ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ جب آپ پاکستان بات کریں، دیکھیں تو وہاں مہنگائی کا بے انتہا حال ہے، اور رمضان کے وقت تو اور بھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے باوجود، رونے کے باوجود، ہر کوئی وہ شاپنگ سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایک رمضان میں فروٹ چاٹ نہیں کھائیں اگر ہم، تو ہم ایک دکھ کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں۔ ہمارے بچے اس میں اس طرح سے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ کیوں ہمیں، جب ہم بڑے ہو کر اپنے آپ کو نہیں روک سکتے اسراف سے اور اس طرح کی چیزوں سے، تو ہم بچوں کو کیا میسج دیں گے اور کیا ٹریننگ کریں گے کہ اگر 2 چیزیں کم ہو تو تم خودکشی کر لو؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز نہیں ہوتی زندگی میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہیں ہے کھانے کو، اور یہ خبریں ہیں، لیکن خودکشی تو پھر بھی اسلام میں حرام ہے۔ اگر کھانے کو نہیں ہے تو وہ خودکشی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ریزن ہے، اگر وہ اسلام اللہ کے سامنے دیں گے تو کیا وہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ کیونکہ ان کا تو جو امتحان تھا زندگی میں وہ اس طرح سے تھا کہ ان کے پاس چیزوں کی کمی ہوگی، تو کیا چیزوں کی کمی ہونے سے خودکشی حلال ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو کیا اگر جس کے گھر میں پکوڑے نہیں بن سکتے اور سموسے نہیں بن سکتے، اور وہ دال کھا کر اور ایک سالن اور روٹی کھا کر افطار کرے گا، تو کیا اس کو خودکشی کر لینی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں جو لوگ اس چیز کو دکھاوا کرتے ہیں، جو اس کو دکھاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، آپ افطار بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو کھلانا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پروموٹ کرنا، مدد کرنی چاہیے لوگوں کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ رمضان میں آپ مدد کریں، لیکن ایسے مدد کریں کسی کی کہ کسی اور کو اس کا پتہ نہ چلے۔ جو دعوتیں ہو رہی ہیں، دسترخوان لگتے ہیں، وہ کیا غریبوں کو دسترخوان کی ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اور جو رمضان کی جو روح ہے، سادگی اور قناعت،
اور صبر کو اپنائیں۔